آغا شیخ عبد الکریم حائری جو کہ بی بی کے سراہنے یعنی بالائے سر مدفون ہیں، آیت اللہ صدر، آیت اللہ خنساری، آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری، یہ تین علماء، اور آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری ہی کے پائنتی مدفون ہیں شیخ مرتضیٰ حائری، ان کے بیٹے۔ تو شیخ مرتضیٰ حائری یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد آیت اللہ عبد الکریم حائری، ان کا عراق جو ایران کا ایک اور شہر ہے وہاں حوضہ تھا، وہاں سے وہ آئے قم زیارت کے لیے، تو یہاں کے مومنین نے کہا کہ آپ یہیں حوضہ بنا لیجیے، اسے آباد کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں ہمارا حوضہ ہے، ہم وہاں پر مدرسہ پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے یہاں اہل قم نے کہا کہ یہاں زیادہ امکانات میسر ہیں، بی بی کا حرم بھی ہے، اس کی برکتیں ہوں گی۔ تو تب بھی جب انہوں نے کچھ پس و پیش سے کام لیا تو اہل قم نے کہا کہ آپ استخارہ دیکھ لیجیے اور پھر عمل کر لیجیے۔ اچھا، شیخ عبد الکریم حائری وہ قرآن سے استخارہ دیکھنے میں معمولاً بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے، معمولاً نہیں دیکھا کرتے تھے۔ یہ بھی خیر ایک الگ سلسلہ بن جائے گا۔ بعض لوگوں کی تو عادت ایسی ہوتی ہے کہ میں جا رہا ہوں تو لیفٹ ٹرن لینا ہے یا رائٹ ٹرن لینا ہے، کار میں استخارہ دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے۔ جی پی ایس لیفٹ بتا رہا ہے لیکن استخارہ چونکہ رائٹ پر ہے تو رائٹ مڑ جاؤ۔ تو یہ مثال میں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ وہ ہر کام میں اتنا زیادہ استخارہ، اور بھی مثالیں دی جا سکتی لیکن ممبر کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ تو اتنا زیادہ اسے اس طرح سے مذاق نہ بنائیں، اور استخارہ اس سے پہلے ہوتا ہے استشارہ، یعنی مشورہ طلب کیجیے صالح مومنین سے، ان مومنین سے کہ جو آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، اور جس امر کے بارے میں استخارہ اس کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں، وہ مشورہ کہ جو آپ کو کسی مومن کی زبان سے ملے اور آپ کا دل اس پر مطمئن ہو جائے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے جو اللہ نے اس مومن کی زبان سے آپ تک پہنچایا ہے۔ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے مشورے کی۔ تو اس کے بعد استخارے کی نوبت ختم ہو گئی۔ اب کوئی دیکھ لے تو بے شرعاً حرام تو نہیں ہے، لیکن طریقہ کار روش یہ ہونی چاہیے۔ تو شیخ عبد الکریم حائری وہ اس لیے بھی احتیاط کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ قرآن کا میں کہاں اتنا عالم ہوں، یعنی کیا تواضع تھی۔ اور واقعاً اچھا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جہاں کہ قرآن سے استخارہ دیکھا جا رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، ہر ایک شخص کا اپنا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ تو پتہ نہیں جو آیت آئی ہے وہ بہتر ہے بہتر نہیں ہے، شاید میں فیصلہ نہ کر پاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو حوض علمیہ قم کی بنیاد رکھنے والا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے بے انتہا اصرار کیا تو امر اتنا عظیم تھا کہ اس کے بعد انہوں نے استخارہ دیکھا، اور استخارے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 آئی، جس کا آخری حصہ یہ ہے کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہہ رہے، جب ان کے بھائی ملنے آئے تھے ان سے مصر، تو اپنا کرتا دیا اور کہا کہ یہ جا کر میرے بابا کو دے دینا اور ان سے لگا دینا تو بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ اور اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ آ جاؤ واپس میرے پاس۔ یہ کرامت تھی بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم کی۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے کہ استخارہ بھی ویسا آیا کہ جو اتنا لطیف تھا اور اتنا دقیق تھا کہ اس کے بعد شیخ عبد الکریم حائری کہتے ہیں کہ اب کوئی گنجائش نہیں بچی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ استخارے کے ذریعے سے یہ پیغام تک پہنچا دیا کہ تمام اہل و عیال کے ساتھ، اجمعین کا لفظ ہے یہاں پر، تمام اہل و عیال کے ساتھ یہاں واپس آ جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد